بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن۔ کتاب نصاب التجوید کا سبق نمبر 1، جو کہ صفحہ نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 8 پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ابتدائی ضروری باتیں جو ہمارے سبق نمبر 1 میں ہیں ان کے متعلق کہ کسی بھی علم یا فن کے ترتیب دینے والوں کی یہ عادت رہی ہے کہ اس علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے بطور مقدمہ چند چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جنہیں مبادی کہتے ہیں۔ مثلاً اس علم کا موضوع، غرض و غایت، حکم اور ثمرہ وغیرہ، تاکہ اس علم کو حاصل کرنے والے ابتدائی طلباء کو رغبت حاصل ہو اور اس کا حصول ان پر آسان ہو جائے۔ چنانچہ علم تجوید کے مبادی بیان کیے جاتے ہیں۔ تجوید کی تعریف۔ لفظ تجوید مصدر ہے، لغت میں اس کے معنی ہیں اچھا کرنا اور عمدہ کرنا۔ یہاں بھی لکھا ہوا ہے لغوی معنی الاتیان بالجید، یعنی کسی کام کا عمدہ کرنا، سنوارنا اور کھرا کرنا۔ اصطلاحی معنی هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها۔ اس میں ایک لفظ تصحیح المعروف لکھا ہوا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، یہاں پہ تصحیح کر لیجئے، یعنی تصحیح المعروف نہیں ہے، تصحیح الحروف ہے۔ یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کی تصحیح یعنی صحیح کرنے اور تحسین یعنی خوبصورت کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج مقررہ سے تمام صفات یعنی صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ بغیر کسی تکلف و تصنع اور سہولت سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ علم تجوید کا موضوع۔ کسی علم کے موضوع سے مراد وہ شے ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ علم تجوید کا موضوع الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، کیونکہ اس علم میں انہی کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ ایک جملے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں۔ علم تجوید کی غرض و غایت۔ ہر علم کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت اور مقصد ہوتا ہے، ورنہ اس علم کا حصول بے سود ہوگا۔ علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے نزول شدہ طریقے کے مطابق عربی لب و لہجہ میں تجوید کی پوری رعایت کے ساتھ صحیح پڑھا جائے اور غلط و مجہول ادائیگی سے بچا جائے۔ آپ یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ تجوید کی غایت یہ ہے کہ پڑھنے والا حروف اور صفات میں غلطی کرنے سے بچا رہے
اور قرآن کریم کی صحیح طور پر تلاوت کر سکے۔ حکم: بالتفصیل یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور قرآن پاک کو نازل شدہ طریقے کے موافق تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اتنی تجوید کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل۔ اگر اس پہ سوال دیکھا جائے تو علم تجوید کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے۔ ثمرہ اور مقصود حقیقی: تحصیل رضائے الہی و تحصیل سعادت الدارین، یعنی اللہ عز و جل کی خوشنودی اور دونوں جہاں میں سعادت مندی حاصل کرنا اس کا ثمرہ ہے۔ سوالات: نمبر 1، تجوید کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان فرمائیں۔ سوال نمبر 2، علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 3، علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ سوال نمبر 4، کسی بھی فن یا علم کو شروع کرتے وقت اس کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت وغیرہ کیوں ذکر کی جاتی ہیں؟